بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے نظم حمد، اس کے مشکل الفاظ کے معنی، مرکزی خیال اور خلاصہ پڑھا تھا۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نظم حمد اور اس کے اشعار کی تشریح۔ تو آج ہم بند نمبر 1 تا 3 جو ہیں اشعار ان کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بند نمبر 1 اس کے اشعار پڑھے جائیں گے، پھر اس کی تشریح، اسی طرح پھر بند نمبر 2 اس کے اشعار اور تشریح، اور آخر پہ بند نمبر 3 اس کے اشعار اور تشریح پڑھی جائے گی۔ اب آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ پہلا بند، یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ یہ بند نمبر 1 ہے جس کے اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو سب سے پہلے ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، جس میں جو مشکل الفاظ کے معنی آئی ہیں: صحرا، ویرانہ یا ریگستان، بل کھاتے ٹیڑھے دریا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ نظم کے پہلے بند میں شاعر سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے لوگوں کی توجہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرف مبذول کرواتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وسیع و عریض میدان اور صحرا کس نے بنائے ہیں، دور دراز تک بہتے ہوئے بل کھاتے ہوئے دریا کس نے بنائے ہیں، ہمارے خدا نے۔ دنیا میں موجود ہر چیز بنائی ہے، میدانوں کی وسعت ہو یا صحراؤں کی ویرانی، سمندروں کی وسعت ہو یا دریاؤں کا پانی، ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ وہ ہمارا خدا ہے۔ یہ بند نمبر 1 تھا جس کی میں نے آپ کے سامنے تشریح کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں بند نمبر 2۔ اب اس کے جو ہے بند نمبر 2 پہلے اس کے اشعار سنیں۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین کتاریں بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ اب اس میں تشریح کی طرف جانے سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی، گلشن باغ کو کہتے ہیں، چمن بھی انہی معنوں میں آتا ہے باغ کے، رنگین کتاریں رنگدار کتاریں، بکھیری پھیلائی ہوئی۔ ہم تشریح سنیں۔ حمد کے دوسرے بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ باغ میں خوبصورت اور رنگ برنگے پھولوں کی کتاریں اور چمن میں بکھری ہوئی بہاریں سب کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ باغ میں موجود خوبصورت پھول جو رنگوں اور خوشیوں سے بھرے ہوئے ہیں، چمن کی ان رنگ بدلتی بہاروں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ پھولوں کی نزاکت، بہاروں کے رنگ، صحراؤں کے وسعت سب کا پیدا کرنے والا پاک پروردگار ہے۔ یہ دوسرا بند تھا جو میں نے جس کے آپ کے سامنے تشریح کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے جو ہے بند نمبر 3 کی طرف۔ اب بند نمبر 3 کی جو ہے وہ سنیں، شعر سنیں پہلے۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ بنائے، پیدا کیے، سیاہی، تاریکی، اندھیرا۔ اب ہم بند نمبر 3 کی تشریح کی طرف جاتے ہیں، توجہ سے سنیں۔ اس بند میں شاعر لوگوں کی توجہ آسمان کی بلندی اور رات کی تاریکی کی طرف کرواتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دن کے وقت سورج کی روشنی، رات کے وقت چاند کی چاندنی کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی اور حرارت کا بہت بڑا منبع بنا کر دنیا و کائنات کے لیے زندگی بنا دیا ہے۔ چاند کی چاندنی کو سکون اور روشنی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ پاک پروردگار ہے جو دن کو سورج کی روشنی سے اور رات کو چاند کی چاندنی سے منور کرتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے بند نمبر جو 3 ہے اس کی تشریح کی گئی ہے، اور اس سے اوپر بند نمبر 2 ہے اس کی تشریح جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی تھی۔ ان کی تشریح آپ کے سامنے آ رہی، ان کو ذرا توجہ سے آپ نے سن بھی لیا ہے اور اچھی طرح ان کو ذہن نشین بھی کر لینا ہے۔ اور ان اشعار کی تشریح کو کس طرح کیا جاتا ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے اوپر آپ نے اشعار کی تشریح لکھنا ہے، پھر بند کا نمبر دینا ہے، پھر بند کا پہلا مصرع ڈاٹ ڈاٹ لگا کر آخر والا مصرع لکھنا ہے، پھر نظم کا عنوان علامت ربط یا رابطہ حمد لکھیں گے، پھر شاعر کا نام علامت ربط یا رابطہ
اور اس کے بعد شاعر کا نام آ جائے گا حفیظ الرحمن غازی۔ پھر تشریح علامت تفصیلیہ لگے گی، جب علامت تفصیلیہ لگتی ہے تو ہمیشہ نیچے والی لائن سے تشریح کو لکھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اشعار کی تشریح کو۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے نظم حمد کے جو 3 بند پڑھے ہیں ان کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، آپ نے اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔